دوستو رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے اگر آپ یہ 4 کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کا پورا مہینہ برباد ہو سکتا ہے اور پورے مہینے عبادت کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں کیا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے کیا کام کرتے تھے جس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن آج وہ سب اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان آنے سے پہلے آپ رمضان کے استقبال کے لیے لوگوں کے ذہن تیار کرتے تھے تاکہ رمضان سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ احادیث میں ایسے خطبوں کا تذکرہ آتا ہے جو خاص اس مقصد کے لیے آپ نے رمضان کی آمد سے پہلے دیے ہیں۔ خاص طور پر وہ خطبہ تو بہت ہی مشہور ہے جو شعبان کی آخری تاریخ کو آپ نے دیا ہے اور جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس خطبے میں آپ نے یہ خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں پر جلد ہی ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے مختلف پہلو پیش فرمائے۔ اس میں روزے کے فیض و برکات کا تذکرہ فرمایا اور اس طرح ذہنوں کو تیار کیا کہ اس سنہرے موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے انسان پورے ذوق و شوق کے ساتھ تیار ہو جائے۔ دوستو، رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ ایک شرط بہت ضروری ہے جس کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ رمضان کے خیر و برکات کا واقعی مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ذہن و فکر، قلب و روح کو پوری طرح سے تیار کرے، اور دوسری سب سے بڑی اور اہم بات، رمضان کی پہلی رات ہونے سے پہلے انسان اپنا معاملہ خدا سے بھی صاف کرے اور خدا کے بندوں سے بھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچے کہ وہ خدا کے حقوق ادا کرنے میں کیا کیا غلطیاں کرتا رہا ہے، کن کن نافرمانیوں میں مبتلا رہا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرے اور خدا سے پختہ عہد کرے کہ پروردگار، جو کچھ ہو چکا ہے، اب یہ تیرا بندہ وفادار رہے گا اور نافرمانیوں سے دامن پاک رکھنے کی کوشش کرے۔ مسلم میں انس ابن مالک سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک بے آب و گیا ریگستان میں سفر کر رہا تھا۔ اونٹ پر اس کے کھانے پینے کا سارا سامان لدا ہوا تھا۔ ایک جگہ وہ ستانے کے لیے رکا، اتفاق سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جب کھلی تو اونٹ غائب ہے۔ وہ ادھر ادھر دوڑتا ہے، اونٹ کو تلاش کرتا ہے، مگر اونٹ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا کہ اس بے آب و گیا ریگستان میں اس کا کھانا پینا سب کچھ اونٹ پر لدا ہوا تھا اور اونٹ غائب ہے۔ وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب جو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے اور سارا سامان بھی اس پر موجود ہے۔ اس نے اونٹ کی لگام پکڑی اور خوشی کی انتہائی مدہوشی میں یہ کہتا ہے، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ خوشی کی انتہا میں الٹا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب اس کا بھٹکا ہوا بندہ توبہ کے ذریعے واپس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اونٹ والے بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوستو، رمضان سے واقعی فیض و برکات اور فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ رمضان آنے سے پہلے ہی توبہ کرے، تمام گناہوں سے رک جائے اور خدا سے سچا معاہدہ کرے کہ اب وہ کبھی ان گناہوں کی دلدل میں قریب نہ جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ رمضان تک ان سے باز آئے اور بعد میں شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم والا ہے۔ توبہ کے بعد ہی دوستو آدمی اس لاحق بنتا ہے کہ وہ رمضان کا شایان شان استقبال کر سکے۔ اور دوستو، تیسرا سب سے ضروری کام جو ہم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے، آپ رمضان کے سارے روزوں سے فیضیاب ہوں، کوئی ایک روزہ اور کسی ایک شب کی تراویح بھی آپ سے چھوٹی نہ جائے، اس لیے کہ رمضان کی کسی عبادت کے فیض سے محروم ہونے کے بعد اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذر اور بیماری کے بغیر چھوڑ دیا تو اس کی تلافی یعنی بھرپائی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ شخص زندگی بھر روزہ رکھتا رہے۔ دوستو، روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے تھے جو تم سے پہلے گزری ہیں۔ کسی امت کا نظام عبادت روزے سے خالی نہیں رہا ہے۔ قرآن کے اس انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہر امت کے نظام عبادت میں روزہ لازماً شامل رہا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے، اس کو بھی قرآن نے اسی آیت میں بیان کر دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ گویا کہ روزہ تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوستو، رمضان کی چوتھی اہم عبادت تلاوت قرآن ہے۔
قرآن کو رمضان سے خصوصی مناسبت بھی ہے کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر دوستو یقیناً رمضان المبارک کی ہی ایک رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہمیں اس رات کو ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ رمضان کی ساری تراویح بھی قرآن پاک کو سنتے ہوئے گزاریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ اس رمضان میں کم سے کم ایک قرآن پاک تلاوت فرمائیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوستو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی سنت ہے۔ یہ سنت موقعہ کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر بستی کا کوئی آدمی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں۔ ایک اور اہم عبادت صدقہ فطر بھی ہے جو نماز عید سے پہلے ادا کیا جانا چاہیے۔ امید کرتے ہیں دوستو یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔